میں اعجاز احمد، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو، ایس ایس میموریل کالج رانچی۔ میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے دست خدا۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر کا مرثیہ ہے۔ اس لیکچر میں اس مرثیے پر اظہار خیال کیا جائے گا اور اس حوالے سے دبیر کی مرثیہ گوئی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ لیکچر سیمسٹر 6 ڈی ایس سی پیپر 3 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جب بھی اردو مرثیہ کا ذکر آتا ہے تو دو نام سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا نام میر بابر علی انیس کا ہے، جبکہ دوسرا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر کا۔ مرزا سلامت علی دبیر میر انیس کے ہی ہم عصر تھے۔ انہوں نے بھی واقعات کربلا اور امام حسین کی شہادت کو اپنی شاعری کا خاص موضوع بنایا، لیکن مرثیہ گوئی میں اپنی شناخت اور اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے ایسا انداز بیان اپنایا جو انیس سے مختلف تھا۔ انیس کے یہاں بیانیہ انداز غالب ہے، جس میں عام محاوراتی زبان کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دبیر کے یہاں خطابت کا انداز ملتا ہے اور الفاظ و تراکیب کے استعمال میں فارسی کا دخل زیادہ نظر آتا ہے۔ دبیر کے مرثیے کا پہلا ہی شعر دیکھیے: دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے، خیر الورا کا یوسف خوشرو حسین ہے، باغ حنا کے پھولوں کی خوشبو حسین ہے۔ یہاں دست خدا اور یوسف خوشرو جیسی ترکیبوں کے سہارے امام حسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حسین کو طاقتور دکھانے کے لیے ان کے بازو کو خدا کا ہاتھ کہا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی خوبصورتی کی مثال یوسف سے دی گئی ہے، کیونکہ پیغمبر یوسف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پوری کائنات کے سب سے خوبصورت انسان تھے۔ اپنے ہیرو حسین کی جسمانی اور ظاہری خصوصیات بیان کرنے کے بعد ان کی عظمت اور مرتبے کا ذکر دبیر ان الفاظ میں کرتے ہیں: ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے طاعت حسین کی۔ یہاں دبیر حسین کی عظمت کے بیان میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان سے محبت کو ایمان کی سند اور ان کی بندگی کو نماز کی طرح فرض بتاتے ہیں۔ شاعرانہ اصطلاح میں اسے مبالغہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کسی کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بات حقیقت سے دور لگنے لگے، لیکن شاعری میں اسے کوئی عیب نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ اسے جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دبیر کو امام حسین اور ان کے اہل و عیال سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کے لیے معبود کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ دبیر نے صرف اپنے آئیڈیلز کی ہی صفات بیان کرنے میں مبالغہ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ وہ قدرت کا منظر بیان کرنے میں بھی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت یزید کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے حسین تپتی گرمی کے موسم میں ہی میدان کربلا کی جانب نکل پڑے تھے۔ اس وقت کے موسم کا حال دبیر نے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھی سیخ موج پر مرغاب یا کباب۔ یہاں پانی کے بلبلے کو تندور کی طرح گرم بتایا ہے، جس کے قریب آتے ہی بگولے بھن کر کباب بن جاتے تھے۔ یہ شاعری مبالغہ کی ایک اہم مثال ہے۔ مبالغہ اور تشبیہ کی طرح دبیر نے استعارے کا بھی استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے۔ تنغازیوں کے کانٹوں سے افگار ہو گئے، مجروح خار سے گلے بے خار ہو گئے۔ کانٹوں سے زخمی غازیوں کے تن کو افگار یعنی انگار اور ان کے چہرے کو گلے بے خار یعنی ایسا پھول کہا ہے جس میں کوئی کانٹا نہ ہو۔
دبیر نے زندگی کے تضاد یعنی پیراڈاکس کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ میدان کربلا کی سخت گرمی اور پیاس کی شدت سے بے چین لوگوں کے منہ سے اس زمین کے لیے تعریف کے ہی الفاظ نکلتے کیونکہ ان کے اندر راہ حق میں شہید ہونے کا جذبہ تھا۔ مجاہدوں کے جذبات کا بیان دبیر اس طرح کرتے ہیں: مداح کربلا تھے رفیقان شاہ دین، کہتے تھے کیا لطیف ہے واللہ یہ زمین، مطلق ملال قطع منزل کا اب نہیں، آب و ہوا ہے کوثر فردوس کی یہیں۔ ان دو اشعار میں دبیر نے بہترین شاعرانہ جوہر دکھایا ہے۔ یہاں حضرت حسین کو دین یعنی راہ حق کا بادشاہ بتایا ہے اور ان کے رفیقوں یعنی ساتھیوں کو کربلا کی تعریف کرنے والا کہا ہے، جنہیں آگے بڑھنے سے روکے جانے کا کوئی ملال نہیں تھا۔ انہیں وہاں کی تپش میں بھی جنت جیسا آرام اور سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مجاہد تھے۔ انہیں یہ بخوبی علم تھا کہ جنت کا راستہ اسی سرزمین سے نکلتا ہے۔ اسی لیے آگے کے اشعار میں کربلا کی عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں: افضل زمین کعبہ سے ہے ارض کربلا، میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرے خدا، بننے دو مزار حسین شہید کا، پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا۔ مرثیے کے خاص حصہ رسم نامہ ہے۔ یہاں جنگ کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں ایک طرف حسین اور ان کے چند احباب تھے تو دوسری طرف یزید کی بے شمار فوج تھی۔ جنگ کے آخر میں حسین اکیلے تھے کیونکہ ان کے کنبے کے مرد اور بچے ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر بھی میدان جنگ میں وہ دشمنوں پر بھاری تھے۔ دبیر نے یہ منظر اس طرح بیان کیا ہے: جنگل سپر کے پھولوں سے گلزار ہو گیا، سر کٹ کے یہ گرے کہ ایک انبار ہو گیا، چارائیں نو سے شیشہ کا بازار ہو گیا، رن برق تیغ سے کرۂ نار ہو گیا۔ حضرت حسین کے ہاتھوں قتل ہوئے لوگوں کے سروں کے ساتھ ان کے ڈھال بھی گرے ہوئے تھے جو خون سے شرابور تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنگل میں سپر کے پھول کھلے ہوں۔ شیشوں کی طرح چمکتی تلواریں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جیسے ان کا بازار لگا ہو۔ ان کی چمک سے میدان جنگ جہنم کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا جہاں ہمیشہ آگ روشن رہتی ہے۔ امام حسین کی شجاعت کے قصے بیان کرنے کے بعد دبیر وہ منظر بھی بیان کرتے ہیں جب فرشتے کی آواز پر درمیان جنگ ہی حضرت حسین نماز کے لیے رک گئے تھے۔ حکم خدا سے ایک فرشتے نے دی ندا، انفاقوں میں یہ زور سید تیرے فدا، پر یہ بشر ہیں اور تو ہے قدرت خدا، بس لڑ چکے نماز شہادت کرو ادا۔ بحالت سجدہ ہی امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر سپہ سالار ابن زیاد کا حکم ہوتا ہے کہ ان کا سر کاٹ کے یزید کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے انعام بھی مقرر ہوتا ہے۔ یہ سن کر کئی فوجی حسین کی لاش کی طرف بڑھتے ہیں۔ دبیر نے ان میں سے ایک کا ذکر اس طرح کیا ہے: جلاد آستین چڑھاتا ہوا چلا، خنجر پہ انگلیوں کو پھراتا ہوا چلا، مجمع کو راست چپ سے ہٹاتا ہوا چلا، ارکان عرش حق کو مٹاتا ہوا چلا۔ مضمون آفرینی یعنی کسی خیال کو پیش کرنے کا ہنر دبیر کو خوب آتا ہے۔ کربلا کی جنگ کے خاتمے کے بعد نواسۂ رسول اور فرزند علی کا کنبہ جس طرح تباہ ہوا تھا،
اس کا ذکر انہوں نے بڑے ہی فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔ یہاں جذبے کا سوز و گداز بھی ہے اور بلند انداز بیان بھی۔ فوج ستم بڑھی کے خزاں کی ہوا چلی، گلزار اہل بیت کی توڑی کلی کلی، چلائی بال کھول کے زہرا کی لاڈلی، فریاد یا رسول خدا داد یا علی، تنہا تھا سرو فاطمہ کوئی ثمر نہ تھا، بازو تھے دونوں قوت بازو مگر نہ تھا، باقی تھی آنکھ رونے کو نور نظر نہ تھا، درد جگر تھا پر کوئی لخت جگر نہ تھا۔ اس مرثیے کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا دبیر ایک الگ رنگ کے شاعر تھے۔ نرم کلامی کے بدلے ان کے مرثیوں میں گرم جوشی ملتی ہے۔ ان کے انداز بیان اور انتخاب الفاظ میں ایک خاص رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے۔ واقعات کی ترتیب و تشکیل میں بھی وہ اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، اس لیے کسی اور سے اپنا موازنہ کیا جانا انہیں پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں، کیا ملتا گر کوئی جھگڑتا ہے کسی سے، کیا ملتا ہے گر کوئی جھگڑتا ہے کسی سے، مضمون بھی اپنا نہیں لڑتا ہے کسی سے۔